اتنا چلایا تو ہم مجبور ہو گئے ہم آج بھی چلائے ہم 12 سال سے چلا رہے ہیں. حکومت سے قانونی سفر کے دستاویزات کی فراہمی کے اپنے طویل التوے کا مطالبہ کرتے ہوئے سابقہ کشمیری عسکریت پسندوں کی پاکستانی بیویاں جو بحالی اسکیم کے تحت لائن آف کنٹرول LOC کے پار سے واپس آئی ہیں نے ایک بار پھر کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں ایک احتجاجی ریلی نکالی. درجنوں کی تعداد میں ان سابقہ عسکریت پسندوں کی بیویوں نے پریس کالونی سری نگر میں جمع ہو کر سفری دستاویزات حاصل کرنے کے مطالبے کرتے ہوئے پریس کالونی سے لال چوک تک احتجاجی ریلی نکالی تاکہ وہ اپنے وطن واپس جا سکیں. جموں کشمیر کے سابقہ عسکریت پسندوں کی پاکستانی بیویوں نے حکومت ہند سے اپیل کی ہے کہ وہ انہیں سفری دستاویزات فراہم کر کے پاکستان میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت دیں. سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ مہینے میں 2 بار آتے ہیں. ہمیں 12 سال ہو چکے ہیں یہاں پر پروٹیسٹ کرتے ہوئے. پرامن پروٹیسٹ ہم لوگ کرتے ہیں. ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ وہ ہماری مانگیں پوری کریں، کیونکہ جب ریہیبلیٹیشن پالیسی کا اعلان کیا گیا تھا ہم پاکستان سے اسی پالیسی کے تحت یہاں پر آئے. ہمارے ہسبینڈ ہمیں یہاں پر لے کر آئے ہیں. تو 12 سال ہو گئے لیکن اس ریہیبلیٹیشن پالیسی پر کوئی بھی انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا. نہ ہی تو ہمیں سٹیزن شپ یہاں کی دی، نہ ٹریول ڈاکومنٹس دیا، نہ ہی کوئی پرمٹ دیا ہے. جموں کشمیر حکومت کی جانب سے ریہیبلیٹیشن پالیسی کے جواب میں واپس آنے والی خواتین نے پچھلے قریباً 12 سال سے احتجاج کرتی آ رہی ہیں کہ انہیں شہریت کے حقوق اور سفری دستاویزات فراہم کیے جائیں. خواتین نے حکومت سے سوالات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر حکومت سابقہ عسکریت پسندوں کی بیویوں کے لیے اپنی بحالی کی پالیسی پر عمل درآمد کرنے میں کیوں ناکام رہتی ہے، جس کا اعلان 2010 میں کیا گیا تھا، جس میں انہیں بحالی، شہریت اور ضروری دستاویزات فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی کاغذات نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی پروف ہے. 12 سال سے ہم کس طرح رہ رہے ہیں؟ یہی بات ہے کہ فلانے ملٹن تھا تو اس کی بیوی ہے، یہی بات سننے کو ملتی ہے. بس نہ ہمارے بچے، نہ ہم کہیں جا سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں. خوش دلی کے ساتھ نہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج سکتے ہیں. بچوں کو کہتے ہیں گھر میں ہی رہو، گھر میں رہو، ابھی ملے گا کاغذات ملیں گے، وہ ملے گا. کچھ نہیں ملا 12 سال سے. سڑکوں پہ لایا، گورنمنٹ نے مجبور کیا ہم کو مجبوری سے. ہمیں تو 400 لیڈی آئی بھی نہیں، اب نیکسٹ کریں گے پوری 400 پونے 400 جو خواتین ہیں وہ پوری آئیں گے بچوں سمیت. اس سے بڑا پروٹیسٹ کریں گے کیونکہ گورنمنٹ اسی بات پہ ہم کو مجبور کر رہی ہے. آرام سے سننا ہوتا تو 12 سالوں میں ہم نے کوئی 1200 پروٹیسٹ کیا، آرام سے سنا ہی نہیں کسی نے. کہاں سنا؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پاسورڈ تک نہیں ہے. 3 دفعہ ریجیکٹ ہو گیا، بچے کے پڑھنے کے لیے پاسورڈ مانگا، ٹریول ڈاکومنٹ، میری والدہ فوت ہو گئی، مانگا. کچھ بھی خالی بات کچھ نہیں، آج کل کر کے ختم. ایک اندازے کے مطابق 2012 سے 2015 کے درمیان پاکستان کے مختلف حصوں سے لگ بھگ 400 خاندان ہندوستان واپس آئے. حکومت نے انہیں تعلیم، روزگار اور مالی مدد کا وعدہ کیا تھا. ان خواتین کا کہنا ہے کہ 8 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے جب ہم نے آخری بار اپنے رشتہ داروں کو پاکستان میں دیکھا تھا. کتنے لوگوں کی، کتنے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ نہیں جا سکی وہاں پہ. ہم یہی کہہ رہے ہیں ہمیں ٹریول ڈاکومنٹس دیے جائے. ان کا کہنا ہے کہ 2010 اور 2012 میں ہم اپنے کشمیری شوہروں کے ساتھ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں منتقل ہو گئے، اس امید کے ساتھ کہ سن 2010 میں عمر عبداللہ کی زیر قیادت حکومت کی جانب سے اعلان کردہ سابقہ عسکریت پسندوں کی بحالی پالیسی بہتر زندگی کی راہ ہموار کرے گی، مگر ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا ہے. حال ہی میں ایک پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے ایک خاتون نے کہا کہ وہ اپنے والد کے انتقال پر ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکی. 10 سال 12 سال 15 سال کا عرصہ لاسٹ ایئر بھی نہیں، تھوڑا 2-3 مہینے پہلے ان کے بابا کی ڈیتھ ہوئی ہے. آپ بتائیں انہوں نے ان کا منہ نہیں دیکھا، ان کا جنازے میں یہ شرکت نہیں کر سکی ہیں. تو اس سے بڑا ظلم ہمارے ساتھ کیا ہے کہ جیتے جی ہم اپنوں سے دور ہو گئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ہندوستانی شہریوں کی بیوی ہونے کی وجہ سے ہندوستانی شہریت دینی چاہیے تھی، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہم پاکستان واپس جانا چاہتی ہیں. ہم حکومت سے درخواست کرتی ہیں کہ ہمیں اپنے آبائی وطن واپسی کو مکمل بنائیں. جذباتی ہوتے ہوئے ان خواتین نے گورنر انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ وہ ان کی باضابط کاری پالیسی پر سنجیدہ نوٹس لیں اور انہیں ضروری دستاویزات فراہم کریں. بیورو رپورٹ، خبر اردو.